حضور کی برکت سے، حضور کی عظمتوں سے اس دنیا کو بھی فائدہ پہنچایا، آج بھی اس دنیا کو فائدہ مل رہا ہے، کل قیامت والے دن میدان محشر میں بھی انسانوں کو فائدہ ملے گا۔ لیکن کچھ معاملات بڑے عجیب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، بڑے ہی عجیب حالات ہیں۔ ذہن یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے، جس گھرانے میں، جس شہر میں، جس ملک میں حضور تشریف لائے، وہ ملک سرسبز شاداب ہوتا، رنگ برنگ ہوتے، ہر چیز کی نعمتوں کی وہاں بارش ہوتی۔ لیکن جہاں حضور تشریف لائے حالات یہ ہیں، غربت کے حالات یہ ہیں۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے کوئی نہیں، سنگلاخ پہاڑیے، سبزے کا نام و نشان نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ ترکاری اگتی ہے، نہ پھل اگتے ہیں۔ جو کھجوریں وہاں ملتی ہیں آج وہ بھی مدینہ منورہ سے آتی ہیں۔ اللہ نے ان حالات اور ان معاملات کے اندر حضور علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر اللہ نے پیدا فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ اور اگر اس سے پیچھے ذرا حالات دیکھے جائیں، وہ حالات بھی بڑے عجیب۔ حضور کے دادا کے اندر ایک دادا ہیں قصی، ان کے بیٹے ہیں، اولاد میں ہیں جناب ہاشم، نام تو ان کا عمر تھا، ہاشم نام پڑ گیا، بعض بندے کی خصوصیات کی وجہ سے اس کا کوئی نام پڑ جایا کرتا۔ قصی جو تھے، یہ اس زمانے کا جو حج ہوتا تھا، لوگ بیت اللہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے، حج کرنے اس زمانے میں بھی آیا کرتے تھے۔ تو قصی آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، ہر طرح کی کھانے پینے کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ آگے چل کر یہ سلسلہ جناب ہاشم نے سنبھالا اور اس سلسلے کو بہتر کیا۔ جہاں سادہ پانی پلایا جاتا تھا، یہ کھجور ڈال کے، کھجور کا پانی میں شیک بنا کے میٹھا پانی پلایا کرتے۔ حوض بناتے، حوض گڑے، ان کی چربی سے لپائی کرتے، کھانا پکا پکا اس میں ڈالتے، کیونکہ اس زمانے میں بے شمار حاجی آتے، بڑا کھانا بناتے، روٹیاں پکتی، ان کی چوری کرتے، اس میں ڈالتے، ان حاجیوں کو ڈال ڈال کے دیتے اور کھلایا کرتے تھے۔ چوری بنانا، روٹی کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ویسے نام عمر تھا، اور ان کی جو آگے نسل چلی، اولاد چلی، اس کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کے لوگوں کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ حضور بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، حضور بھی ہاشمی ہیں۔ یہ جناب ہاشم، انہوں نے تجارت کے لیے ایک سفر کیا شام کی طرف۔ راستے میں یثرب میں رکے، ہمارے والے معاملات تو تھے نہیں، سادگی کا دور تھا۔ یثرب میں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرے۔ وہاں ان کا کوئی ہم نام بزرگ تھا عمر، انہوں نے ان سے اپنی بیٹی سے نکاح اور شادی کی پیشکش کر دی، لہٰذا سلمہ بنت عمر سے ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ وہاں رہے، اللہ کی کرنی وہ بیوی حاملہ ہو گئی، اور یہ شام سفر میں چلے گئے تجارت کے لیے، کہہ کر گئے کہ جب واپس آؤں گا اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے جاؤں گا۔ رب کی شان، رب کی شان، جناب ہاشم شام گئے، وہی ان کا انتقال ہو گیا، اور عرصے کے بعد وہاں ان کا بچہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ یہ جو بیٹا پیدا ہوا، کچھ بال سفید تھے، پیدائشی طور پہ کچھ بال سفید تھے۔ سفید بال بزرگوں کے ہوتے ہیں، بابا جی کے ہوتے ہیں، بوڑھوں کے ہوتے ہیں۔ ان بالوں کی سفیدی کو دیکھ کر ماں نے اور کوئی نام نہیں رکھا، ماں کہا کرتی تھی شیبہ، بوڑھا، شیبہ عربی میں بوڑھے کو کہتے ہیں، سفید بالوں والا شیبہ، ان کا نام ہی شیبہ پڑ گیا۔ اللہ کی شان، جناب ہاشم وہاں فوت ہو گئے، پیچھے بچہ پیدا ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جناب ہاشم کے بھائیوں کو ان کے انتقال کا بھی پتہ چل گیا، ان کے بچے کا بھی پتہ چل گیا۔
لیکن زندگی گزرتی رہی، 12 سال گزر گئے۔ 12 سالوں کے بعد جناب ہاشم کے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے مطلب، ان کو خیال آیا کہ میں اپنے مرحوم بھائی کی اولاد کو لے کر کے آؤں، انہیں سنبھالوں، انہیں ان کا حق ملے، وراثت میں حق مل جائے، عزت میں حق مل جائے، خاندان برادری میں ان کا نام ہو جائے، حق مل جائے۔ ان کا ارادہ بنا، لہذا لینے کے لیے یثرب چلے گئے۔ لوگوں نے ان کو بتایا تھا تمہارا بھتیجا بڑا لائق ہے، بڑا فائق ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا نیزہ باز ہے، بڑا نشانہ باز ہے۔ ان تمام باتوں کی بنا پر لینے کے لیے چلے گئے۔ سلمہ بنت عمر کے پاس پہنچے، شیبہ کی اماں کے پاس پہنچے، اپنا ارادہ بتایا، میں ان کو لینے آیا، مجھے اس کے ساتھ بھیج دو۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، میرا بیٹا ہے، میرے بغیر اس کا دل نہ لگے گا، اس کے بغیر میرا دل نہ لگے گا، لہٰذا میں ماں ہوں، اپنے بچے کو جدا نہیں کروں گی۔ انہوں نے مطلب نے سمجھایا یہ میرا بھتیجا ہے، رب کائنات نے میرے بھائی کو بھی بڑی دولت دی تھی، بڑی عزت عطا فرمائی تھی، حاجیوں کو پانی پلایا کرتا تھا، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میرا بھائی مکے کا سردار تھا، اپنے اس بچے کو بھیجو، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میرے بھائی ہاشم کا مرتبہ، مقام اور وراثت اس کے بیٹے کو مل جائے۔ ماں نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس کی مستقبل سنور جائے گا، چچا کے ساتھ روانہ کر دیا، مطلب کے ساتھ روانہ کر دیا، لے کر سواری پہ بٹھایا، یثرب سے چلے، مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے۔ جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا مطلب کے ساتھ کوئی لڑکا ہے، کوئی بچہ بھی ساتھ ہے، لوگوں نے سمجھا کوئی غلام خرید کے لایا، کوئی غلام لے کر کے آیا، کام کاج کے لیے لے کر کے آیا، لہذا جو ہی وہ لوگ قریب آئے، انہوں نے کہا او مطلب، لگتا ہے یہ عبد المطلب ہے، یعنی یہ تمہارا غلام ہے، یہ تم غلام خرید کر کے لائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میرا غلام نہیں، بلکہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کی اولاد ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو میں اس لیے لے کر کے آیا، اس کو اس کا حق مل جائے، اس کو اس کی عزت مل جائے، اس کو اس کی وراثت مل جائے، اس لیے لے کر کے آیا۔ بتایا بھی صحیح میرا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے نہ مانا، لوگ عبد المطلب کہتے رہے، یعنی مطلب کا غلام کہتے رہے۔ عبد عربی میں غلام کو کہا جاتا ہے، عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا۔ رب کائنات نے ان کو بھی بڑی عزت عطا فرمائی۔ مطلب کے بعد یہی عبد المطلب مکے کے بڑے سردار بن گئے، بیت اللہ کے متولی بن گئے، خانہ کعبہ کے متولی بن گئے۔ اب یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ یہی عبد المطلب ہیں جو امام الانبیاء کے دادا بن گئے۔